قبیحہ ہیں، یہ برے افعال ہیں، ان سے حتی الامکان آدمی کو بچنا چاہیے۔ اس کی ضروری تفصیلات جو ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دی تھی۔ دوسری صفت بیان فرمائی وَلَا بِاللَّعَانِ، مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ بات بات پر لعنت کے الفاظ استعمال کرنا یا لعنت کے جملے زبان سے نکالنا، اسی طرح علماء نے لکھا کہ ایک آدمی زبان سے لعنت کا لفظ تو نہیں کہتا لیکن بددعائیہ الفاظ زبان سے نکالتا ہے، تو یہ بددعائیہ الفاظ یا بددعائیہ جملے یہ بھی لعنت کے زمرے میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی شخص کو بددعا دے رہا ہے تو گویا کہ وہ بھی ایک طریقے سے لعنت ہی کر رہا ہے۔ لعنت کا معنی ہے یہ آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو۔ تو کسی مسلمان کو کیا کسی متعینہ کافر کو بھی لعنت دینے کی اجازت نہیں ہے۔ بات در سے سمجھ لیجئے گا، کسی متعینہ کافر پر لعنت کرنے کی اجازت نہیں، اور وجہ اس کی ظاہر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگرچہ فی الحال تو یہ آدمی کافر ہے لیکن ہو سکتا ہے اس بات کا احتمال اور امکان ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو کلمے کی توفیق دے دیں، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کی توفیق دے دیں، کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دیں، پھر یہ لعنت کہاں جائے گی؟ لعنت تو دے دی، لعنت کہاں جائے گی؟ اس لیے متعینہ طور پر ہاں آدمی عمومی طور پر اگر کہے کہ تمام کافروں پر لعنت، یہ تو صحیح ہے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں کہ متعینہ شخص پر اگر کوئی آدمی لعنت کرتا ہے اور لعنت بھیجتا ہے تو اس کی اجازت نہیں، اس لیے کہ لعنت جیسے ہمارے ہاں عام طور پر عورتوں میں آپ کو پتہ عادت ہوتی ہے بات بات پر کوئی تو زبان سے کہتا ہے اور کوئی ہاتھ پہ اشارہ کرتا ہے، تو ہاتھ پہ اشارہ کرنا ہو یا زبان سے کہنا ہو یا اس لعنت کے ہم الفاظ جو ان کی زبان میں اور ان کے اصطلاح میں اور ان کے خاندان میں اور ان کے رسم و رواج میں جو جملے پائے جاتے ہیں ان کو استعمال کرنا وہ بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ لعنت کا لفظ یہ آدمی استعمال کر رہا ہے، یہ عورت لعنت کا لفظ استعمال کر رہی ہے، جائز نہیں ہے، اس سے حتی الامکان بچنا چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ لعنت دینا پسندیدہ عمل نہیں ہے، بہت بری عادت ہے۔ چنانچہ روایت میں کہ ایک مرتبہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو کوئی تکلیف پہنچائی ہوگی، کوئی پریشان کیا ہوگا، کوئی ایذا دی ہوگی بہت زیادہ، تو آپ نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے کوئی لعنت کا لفظ استعمال کیا۔ اتنے میں پیچھے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ لعانین و صدیقین کلا ورب الکعبہ، یہ لعنت اور صدیق دونوں چیزیں رب کعبہ کی قسم جمع نہیں ہو سکتی، یعنی آدمی ایک طرف صدیق بھی ہو اور دوسری طرف لعنت بھی دے، ان دونوں چیزوں میں منافات اور تضاد ہے، یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، رب کعبہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں تو فوراً توبہ اور استغفار کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر کہا کہ اللہ کے رسول میں اس غلام کو اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ بقیہ جو غلام تھے جن کے وہ مالک تھے ان کو بھی آزاد کر دیا کہ اپنے اس گناہ کی میں تلافی اور اپنے اس گناہ کا تدارک میں اس طریقے سے میں کروں گا، آزاد کر دیا۔ یہاں تک تو بات واضح ہو گئی۔ اب اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے کہ کسی متعینہ آدمی پر لعنت کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اگر کوئی فعل ایسا ہے، کوئی عمل ایسا ہے کہ جس میں احادیث میں لعنت فرمائی گئی ہے تو اس کی اجازت ہے۔ مثال کے طور پر ظالموں پر قرآن کریم نے لعنت کا لفظ